کے اوپر سے اوپر مجھے یاد ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بات کرنے والا بے عمل ہوتا ہے، البتہ جو سننے والا ہے وہ طلب لے کر، سچی طلب لے کر آتا ہے کہ میں دین کی بات سنتا ہوں، اللہ مجھے اس سے فائدہ، میری زندگی تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچا دے۔ باوجود ہے کہ بات کرنے والا بے عمل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بطخ کا انڈا بھی اگر آپ مرغی کے نیچے رکھیں گے نا تو اس کی گرمائش کی وجہ سے اس سے بھی بچہ نکل آئے گا، ہوگا بطخ کا بچہ، لیکن بیٹھی ہوئی انڈوں کے اوپر مرغی کی۔ طلب صادق ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو لمبی لمبی تقریروں سے فائدہ انہیں نہیں پہنچتا، اور کبھی کبھار معمولی سی سادہ سی بات سے اسے نصیحت ہو جاتی ہے۔ وہ نفس و شیطان کے غفلت کی جو نیند سلا رہے ہوتے ہیں اس سے بیدار ہو جاتا ہے، اور اپنی مستقبل کی زندگی میں ہر قدم کے اوپر جو ہے سوچ سوچ کر پاؤں رکھتا ہے، عملی زندگی میں اور برکت ہے۔ یہ قدیم کی مرتبہ کتابیں ہیں جو شاید سکتا ہیں، ان سے جمع کی ہوئی احادیث ہے۔ باب المحافظة على الأعمار۔ بیان کے دوران بن فاضل صاحب آپ بھی خیال کریں، ہمارے ایک مضمون ہوتا ہے، ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، توجہ ساری بڑھ جاتی ہے، کوئی دعا کی نہیں گئے لیکن کوئی دن پہلے سے آپ کر دیے، ہمارے بیان کے دوران جو ہے نا ساری توجہ ہٹ جاتی ہے، احساس نہیں رہتا۔ سچی بات یہ ہے، ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں ہے، انسان بات کرے اللہ کی رضامندی کے لیے، 5 منٹ کے لیے بات کرے، تھوڑی سی بات، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے وہ اس کا فائدہ ہو، اس لیے بھائی اس کا لحاظ رکھیں۔ فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن مجید کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے رب کی اتنی عبادت کریں، یہاں تک عبادت فرماتے رہیں، یہاں تک کہ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کو گویا کہ یہاں تک کہ موت، یعنی آپ کے موت کا وقت آ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبداللہ لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ بن جاؤ، رات کی تہجد کی نماز پابندی سے پڑھا کرتا تھا، پھر اس نے نماز تہجد پڑھنا چھوڑ دی، فترک قیام اللیل، پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دی ہے۔ اے عبداللہ تم اس طرح نہ کرو اور تم پابندی سے کی پابندی۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اوپر ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من اللیل من وجه او غیره، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا ام المؤمنین میں سے۔ آخری ایام میں جب آپ کے وصال اور انتقال کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے 15-20 دن کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پاس گزاری، اور دیگر امہات المؤمنین کے ہاں جو باریاں مقرر تھیں ان سے آپ نے اجازت لے لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کسی بیماری اور پریشانی کی وجہ سے اگر رہ جاتی تو صلی من النہار 12 رکعۃ، تو دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے۔
किसी से उलमा और फुक़हा ने लिखा है कि इंसान जो हमेशा नफली इबादत की अगर पाबंदी से करता आ रहा है, अगर किसी टाइम पर नागा हो जाए तो दूसरे टाइम पर उसको पूरा कर ले, इसलिए कि नफ्स बहुत कमज़ोर है, आदत ताकि बाकी रहे। तो कहा ने तो यहाँ तक लिखा है माहवारी के अय्याम में औरतों को जो मखसूस अय्याम हैं उन्हें चाहिए कि नमाजों के अवकात में वुज़ू करके मुसल्ला बिछाकर बैठ जाएं और तस्बीहात में लेकर कुछ देर के लिए तस्बीहात को जिक्र अज़कार कर लें ताकि उनकी आदत बरकरार रहे। अब ज़ाहिर है कि 8-10 दिन तक अगर वो नमाज उनकी छूट जाती है तो फिर दोबारा जब नमाज शुरू करती हैं तो नफ्स के ऊपर थोड़ा गिरा गुजरता है और वो बात मुशक्क़त के साथ जो है ना वो होती है। तो देखें भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी इक्का दुक्का वक़्त कोई ऐसी बीमारी में कि सारी रात आप तकलीफ और परेशानी में हों और आपके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस दिन फिर दिन के वक़्त किसी टाइम पर खासकर बाबरबाद रिवायत के अंदर है कि वो जैसे कहते हैं कि 9-10 बजे के तकरीबन टाइम पर आप 12 रकात जो है वो तहज्जुद की आप पढ़ लेते, बावजूद कि फ़र्ज आपके ऊपर थी, आप फिर भी उसके फ़ज़ा का एहतमाम फरमाते, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहज्जुद की नमाज के मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीदी हुक्म फरमाया था जो आम उम्मतियों के लिए नहीं थी। मैंने अर्ज़ किया कि भाई कभी कभार बाअमल होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी बात का असर दूसरों तक बिठा देते हैं। एक यहाँ पर आलिम रब्बानी है, फरमाते हैं कि मामूलात की जितनी ज़्यादा पाबंदी करेंगे अपने इतने ज़्यादा खैर के दरवाजे खुलेंगे। मामूलात से तहज्जुद की तौफीक भी हासिल हो जाती है। जो आदमी हमेशा कुरान मजीद की कुछ सिफारत तिलावत करता है, ज़िक्र अज़कार के लिए वो टाइम निकालता है, उसे चाहिए कि उसकी पाबंदी करे। उसकी बरकत से इंसान नेक आमाल में आगे बढ़ता है। चुनांचे और तहज्जुद से नेकियों की तौफीक मिलती रहती है, तहज्जुद से नेकियों की तौफीक मिलती रहती है। तहज्जुद के बगैर इंसान की ज़िंदगी में अलावत ईमान पैदा नहीं हो सकती। जलवा करके आप लोग देख रहे हैं, हम तो बेअमल हैं, इस सुस्ती की वजह से मैं किताब लाया हूँ ताकि थोड़ा बहुत सुस्ती सबके अंदर है, इसका इस्तेमाल करें। मैंने अर्ज़ किया कि आज के बयान में मुतफ़र्रिक़ बातें मैं अर्ज़ करूँगा, एक मज़मून पर मैं गुफ्तगू आज नहीं करूँगा। कभी कभार ऐसा भी है कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनकी तरफ हमारा ध्यान तवज्जो नहीं है, वो भी मिंबर के ऊपर बयान हों। लंबी चौड़ी तकरीरें सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं भाई। इखलास वाले आमाल नसीब होते हैं तहज्जुद से। अल्लाह ताला के यहाँ तो इखलास वाले आमाल की कबूलियत है। जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए अमल होगा भाई उसके अंदर असल में कबूलियत है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों के लिए जन्नत है जो इखलास वाले अमल करते हैं। वअमिलुस सालिहात, नेक अमाल, ये नहीं फरमाया कि बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। नेक अमल भाई इखलास जिसके अंदर हो उसमें वजन आता है। हदीसुल बिताका आपको मालूम है, एक पर्ची डाली जाएगी, एक आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इखलास के साथ पढ़ा होगा और उसकी बरकत से जो है उसके गुनाहों का पल्ला जो है वो ऊपर को चला जाएगा और नेकी उसकी झुक जाएगी। मुहद्दिसीन के यहाँ इस हदीस का नाम है हदीसुल बिताका। बिताका अरबी में कहते हैं भाई पर्ची। इसलिए तहज्जुद को अपने लिए लाज़िम करें ताकि इखलास और कबूलियत नसीब हो जाए। अब आगे वाली बात बहुत वज़नी बात है। दुनियादारों के दिन से उनके रात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुनियादारों के दिन के आमाल और कामों से उनके रात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन्होंने दिन को जैसी कमाई की होगी रात तो वैसी ऐश और इशरत में गुजरेगी। अच्छा खाना, फ्रूट आ रहे हैं, क्रीम आ रहे हैं घर के अंदर और जो है तरह तरह की चीज़ें आ रही है। जो सारा दिन कमाया है, मेहनत की है, बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। अल्लाह वालों की रात से उनके दिन का अंदाज़ा लगाया जाता है और जितनी ज़्यादा इबादत में रात गुजरी होगी दिन के कामों में उतनी ही ज़्यादा बरकत हासिल होगी। अल्लाह ताला के यहाँ सालिहीन का एक हदीस में भी आता है, दाबुस सालिहीन,
کہ تہجد کی نماز نیک لوگوں کا وسیلہ اور طریقہ طرز ہے. مشکل ضرورتیں اپنی دنیا اور آخرت کی وہ مومن تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے قبول کرواتا ہے. صحابہ کرام تعلیم سب تعلیم کی تاریخ اٹھاتے ہیں. شیخ محمد فاتح قسطنطنیہ کے راستے ہو گئے، صبح کو حملہ ہونے والا ہے، پوری فوج خود آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے گزری. صبح کو حملہ، اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ کو ختم کیا. ایسی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ سے رات کو یہ لوگ مانگتے. اور بعد میں اتنی تاثیر زیادہ ہوگی قرآن مجید کی آیت میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور بات بھی صحیح نکلتی ہے. تہجد میں سستی کا علاج، اگر کسی کو تہجد کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو وہ عشاء کے ساتھ چند نوافل پڑھ کر 33 نمبر ہی لے لے. تہجد تو 100% وہ ہے جو انسان رات کو سو کر اٹھے، اس کا جو سوال ہے، اور جلدی سو جائے تاکہ تہجد گزاروں کے کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا شمار ہو سکے. اور ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی جاری رکھے کہ صبح سے کچھ پہلے 100 نمبر والی تہجد بھی نصیب ہو جائے. اگر تہجد میں اٹھنے کے لیے نفس سستی کرے تو ناشتہ بند کر کے یا ایک وقت کا کھانا بند کر کے اسے سزا دے تاکہ نفس سیدھا ہو جائے. نفس ایسا پلید ہے کہ جب تک اس کو ٹھوکر نہ لگائی جائے یہ راہ راست پر نہیں آتا. تہجد کی اس لیے اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آگے کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سہرگاہی. آپ لوگوں کو مختصر بیان بتاتا ہوں جس سے آپ کی تہجد فوت نہیں ہوگی، آپ کبھی معمولات کا نامہ نہ ہونے. مصنون ذکر، اذکار وغیرہ اور قرآن کی تلاوت کی پابندی سے تہجد کی پابندی نصیب ہوگی. انشاءاللہ آپ کی تہجد پکی ہو جائے گی. جس دن بھی تہجد فوت ہو جائے آپ اپنے سے اتنے بیزار ہو جائیں، اتنے اداس ہو جائیں، اپنے آپ کو اتنی سرکنت کریں کہ نفس سیدھا ہو جائے اور یوں سمجھے کہ تہجد کا چھوٹنا میرے لیے بہت بڑا جرم ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ آگے حضرت نے بہت زبردست باتیں جو مجھے صرف اس بات سے اتنا زبردست کو تقویت ملی ہے کہ دنیا داروں کے دن سے ان کی رات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے دن کو جیسی کمائی کی ہوگی رات ویسی عیش و عشرت میں گزرے گی. اور اللہ والوں کی رات سے ان کے دن کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ عبادت میں رات گزری ہوگی، دن کے کاموں میں اتنی ہی زیادہ برکات حاصل ہوگی. صرف دین نہیں بھائی، دنیا کے کاموں کے اندر بھی برکت حاصل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات سے سنیے کہ کبھی بیماری میں، پریشانی میں، انتہائی زیادہ تکلیف میں بھی آپ کی نماز اگر تہجد کی رہ جاتی تو آپ دن میں 12 رکعت جو ہے نا پڑھ لیتے. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. آج ہم لوگ بھائی دین سے آئے دن دور نہیں ہوتے جا رہے. صرف دور ہونا تو ہوتا تو اتنا بڑی بات نہیں تھی. انسان جب دور چلا جائے تو نزدیک آ سکتا ہے، لیکن ہم لوگ نعوذ باللہ دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. اور جو آدمی کسی چیز سے متنفر ہوتا ہے اس کے بعد